یہ سوال ہے کہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر نظر لگتی ہے تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ نظر لگ گئی اور اس کا کیا علاج؟ دیکھیں یقینی طور پہ نہیں پتہ چل سکتا کہ نظر لگی ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سبب نہیں ہوتا. نظر جب لگتی ہے نا تو کوئی سبب نہیں ہوتا نقصان کا، کوئی وجہ نہیں ہوتی. صحابہ کے دور میں ایسا ہوا، ایک صحابی نہا رہے ہیں، ان کی جسم خوبصورت تھا، کسی صحابی نے دیکھا تو فوراً زمین پہ گر گئے وہ. تو ہم دیکھتے ہیں بعض دفعہ قربانی کے بچڑے وچڑے لے کر آتے ہیں نا، بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں، 1 سال سے پل رہے ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. کوئی آتا ہے پتہ نہیں کس نظر سے دیکھتا ہے. تو بخاری کی حدیث ہے العین حق، نظر برحق ہے. لیکن اتنی زیادہ آج کل لوگ نظر کی بات کر رہے ہیں، بعض دفعہ کوئی وجہ ہوتی ہے تو ہر چیز نظر پہ ڈال دی جاتی ہے. دیکھیں نظر اچھمبے کی چیزوں کو لگتی ہے جو مشہور نہ ہو. ایکٹروں کو نظر نہیں لگتی حالانکہ سارے ہینڈسم ہوتے ہیں. وجہ کیا؟ ان کے حسن و جمال کی شہرت ہوتی ہے. جو پہلے سے جدی پشتی مالدار لوگ ہیں ان کو نظر نہیں لگتی کیونکہ مشہور ہے نا، جو مشہور چیزوں کو نظر نہیں لگتی ہے. ہاں سائیکل سے اچانک لینڈ کروزر پہ آ گیا تو خطرہ ہوتا ہے نظر لگے، راتوں رات کروڑ پتی بن گیا. تو یا اچانک بہت خوبصورت ہو گیا، جو ہو نہیں سکتا لیکن ہو جاتا ہے بعض دفعہ، ایک دم ہینڈسم اسمارٹ ہو گیا، 200 کلو کا تھا، ایکسرسائز کی اور یہ ٹھیک ٹھیک، آپریشن بھی آج کل لوگ کروا رہے ہیں، ایک دم فٹ فاٹ لوگ. ارے تو اس میں خطرہ ہوتا ہے نظر لگنے کا، حدیث سے ثابت ہے. تو اس میں اہتمام نظر سے بچنے کا یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنی دولت اچانک آ گئی ہے، دنیا کو کیوں نہ بتائی جائے، ایک دم لوگوں کے سامنے شیئر نہ کی جائے. دیکھو کسی نے بڑی زبردست بات کہی ہے، مشہور تو یہ ہے کہ آپ کو کہ خوشیوں میں لوگ شریک ہوتے ہیں، آپ کے غم میں شریک نہیں ہوتے. مشہور تو یہی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ لوگ غم میں شریک ہوتے ہیں، خوشیوں میں نہیں ہوتے. کیا مطلب؟ غم میں کسی کو روتا دیکھ کے رونا آ جاتا ہے، خوش دیکھ کے خوش ہو دل سے یہ بہت مشکل ہے. کوئی رو رہا ہو تو آدمی کو رونا آتا ہے، ترس آتا ہے، زکات دے دیتا ہے، مدد کر. لیکن کسی کے پاس دولت آ گئی، آپ خوش، آپ کے پاس نہیں آئی، آپ خوش ہے، چلو میرے پاس نہیں آئی، جمشید کے پاس تو آ گئی نا. آدمی کہتا ہے میرے پاس نہیں آئی، کمبخت تیرے پاس کیوں آ گئی. تو نظر اکثر حسد کرنے والوں کی لگتی ہے، حاسدین کی نظر. تو اس لیے اپنی نعمتوں کو ایک دم سے ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو نہیں بتانا چاہیے، آرام آرام سے تھوڑا تھوڑا کر کے بتائے. تو یہ اہتمام، اور جو دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر سے بچنے کی دعائیں، اعوذ بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اسی طرح خوبصورت بچہ، کوئی ایکسٹرا آرڈینری بہت زیادہ خوبصورت ہو بچہ ہو، اس کو نظر لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنے جو بیٹے تھے نا سارے خوبصورت لمبے لمبے، اب جہاں یعقوب علیہ السلام رہتے تھے وہاں ان بچوں کو نظر کا خطرہ نہیں تھا کیونکہ وہیں اسی گاؤں دیہات میں پلے بڑے جوان ہوئے. لیکن جب مصر جا رہے ہیں تو جو نئے لوگ دیکھیں گے نا کہ ایک باپ کے یہ 11 بیٹے اتنے خوبصورت، اتنے جوان خوبصورت، ایک دروازے سے داخل ہوں گے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ لا تدخلوا من باب واحد، سب ایک گیٹ سے داخل مت ہونا، الگ الگ دروازوں سے. حالانکہ یہ اہتمام آپ نے جہاں آپ رہ رہے تھے وہاں نہیں کیا کیونکہ وہ تو سب کو پتا تھا. تو اس لیے میں کہتا ہوں اگر کسی نہیں، وہ پھر شادیوں کی بات آئے گی، پھر ہو جاتا ہے، خواتین بیٹھی میں ناراض ہوتی ہیں، بعض کنوارے چھڑے چھاٹ اچانک 4 ہو گئی تو نظر لگے گا وہ سب بیوہ ہو جائیں گی. تو ایک ایک کر کے بتا، پہلے 1 پھر 2 پھر 3، ویسے بھی مرے گا. کل مجھے کوئی شو مار رہا تھا کہ میری دونوں بیوی ایک ساتھ رہتی ہیں، میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو خود کہاں رہتا ہے پہلے یہ بتا. یہ جب بھی، ساری حضرت بہت معذرت، جب بھی کوئی شو مار رہا ہو نا کہ میری 4 اور میری 2 ایک ساتھ، تو فون پوچھا کرے تو خود کہاں رہتا ہے. خود گھر سے باہر رہے گا پھر وہ دونوں رہیں گی، خود گھر میں رہے گا پھر وہ رہ کے دکھائے. تو نظر سے بچنے کا یہ اہتمام کرنا چاہیے. تو بہت خوبصورت بچہ ہو، اب ہر بچے بھی آڑے ترچا نیلا پیلا، اس کو بھی نظر کے اتنے زیادہ وہم ہوتا ہے، بھائی نہیں اس کو نہیں لگ رہی. بے فکر رہے، اس کو نہیں لگ رہی. ماں باپ کے لیے تو اپنا ہر بچہ پیارا ہوتا ہے نا، باقی سب کو نہیں اچھا لگ رہا ہوتا وہ. جی یہ فرما رہے ہیں کہ میں سید ہوں اور میرے 5 یا اس سے زیادہ بچے ہیں، تعداد نہیں بتائی انہوں نے، اور کہہ رہے ہیں کہ میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور تعلیم اگر مساجد اور پرائیویٹ اسکول میں دینی تعلیم بھی، وہاں بھی فیسیں ہوتی ہیں، حفظ کراؤ اس پہ بھی فیس ہوتی ہے، عالم بناؤ اس پہ بھی، تو اتنی تو فیس ہم افورڈ نہیں کر سکتے، زکوٰۃ ہم دے نہیں سکتے،
کیا آپ مشورہ دیتے ہیں؟ پاکستان واپس چلے جائیں، کیا کریں؟ دیکھیں اسکولوں میں زکوٰۃ کے پیسے تو نہیں آتے، میرا خیال ہے تعلیم پہ تو لوگ ویسے ہی فی سبیل اللہ دے رہے ہوتے ہیں، تو سید کو گفٹ تو دیا جا سکتا ہے، ہدیہ دیا جا سکتا ہے، مدد کی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ اور صدقات واجبہ جیسے صدقہ فطر ہے یا قسم کا کفارہ ہے، یہ والی چیزیں جو آپ پر واجب ہو جاتی ہیں یہ نہیں ہوتی، باقی گفٹ تو دیا جا سکتا ہے۔ اسکولوں میں میرا خیال ہے زکوٰۃ تو شاید نہیں لیتے، اگر لیتے ہوں تو پھر وہ سید پہ خرچ نہیں کی جا سکتی۔ جی یہ پوچھ رہی ہیں ایک بہن کہ میں اپنی بیٹی کے گھر زیادہ سے زیادہ کتنی دیر رہ سکتی ہوں اپنے داماد کے؟ لڑائی ہونے سے پہلے آ جائیں۔ وجہ اس کی ہے کہ بہت معذرت کے ساتھ جب مائیں بیٹیوں کے ساتھ رہتی ہیں نا تو شوہر، میرے پاس اتنے کیسز ہیں نا، میں اتوار کو ٹھیا لگاتا ہوں اپنا، سب لوگ آتے ہیں ملتے ہیں، حالات والات اپنے غم دکھ درد شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں یار ہماری بیگم جب اپنی ماں سے مل کے آتی ہے نا جھگڑا ہمارا ہوتا ہے، پتہ نہیں اماں کیا اس کو سکھا کے بھیجتی ہیں۔ یہ جو خاتون نے پوچھا ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں، ان کے علاوہ کی بات۔ تو آپ اپنی بیٹی کے پاس بیٹھیں، جتنی دیر بیٹھیں جب تک آپ کے داماد کو غصہ نہ آنے لگے۔ اگر وہ لگ رہا ہے کہ یار میرے گھر میں مداخلت بہت زیادہ ہو رہی ہے تو پھر چلی جائیں۔ اور بعض دفعہ داماد کا دل بڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بیٹھ ہی رہے بھائی آپ تو یہیں آ کے رہ لیں، ایسے بڑے دل کا داماد ہے تو ٹھیک ہے، چھوٹے دل کا داماد ہے تو چلی جائیں۔ ظاہر ہے کسی کے گھر میں اس کی پرمیشن کے بغیر زیادہ رہنا اچھا نہیں ہوتا، داماد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس ٹائپ کا داماد ہے آپ کا۔ تو یہ مسئلہ مجھ سے پوچھنے کے بجائے داماد سے پوچھنے کا ہے، اس سے پوچھیں۔ بتائیے کسی کا سوال ہے اس میں سے کھڑے ہو کے بتائیے مختصر۔ امریکہ میں جیل ہو جاتی ہے سیدھا سیدھا، مجھے بھی مرواؤ گے خود بھی مرو گے۔ یہاں تو سنا ہے پاسپورٹ لے لیتے ہیں۔ وعلیکم السلام جی۔ جی 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 دیکھیں بہت ساری کمپنیاں اسلامک فائنینس کر رہی ہیں، میں جنرلی ایک اصول بتاتا ہوں، جو اس معیار پہ پوری اترتی ہیں ان کا کام جائز ہے، جو نہیں اترتی اس کا کام جائز نہیں۔ بعض دفعہ ہوتا ہی ہے کسی کمپنی کو ہم پڑھ لیں، اس کے بارے میں نام لے کے فتویٰ دینے اس کا کام جائز ہے، فتوے کے بعد وہ چینج ہو جاتے ہیں، فتویٰ تو پرانا چلا رہے ہوتے ہیں، سسٹم چینج کر لیتے ہیں۔ اب پاکستان میں اسلامک بینکنگ جتنی بھی ہے ان کی تو نگرانی اسٹیٹ بینک خود کر رہا ہے، ان کے لیے چینج ہونا ممکن نہیں ہے، وہاں قانون الحمدللہ بہت مضبوط بن رہے ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ جتنے بھی سودی بینک ہیں وہ بھی اب اسلامک بینکنگ کی طرف آ رہے ہیں، سپریم کورٹ نے وہ قانون پاس کیا ہے نا۔ تو پاکستان تو اللہ سے ہمیں امید ہے کہ ایک اچھا کام ہو جائے گا، اس سودی بینکنگ سے کافی حد تک نکل جائے گا انشاءاللہ۔